علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشکل مقام 3 ہوں گے، اگر اس 3 جگہوں میں مجھے ڈھونڈنا چاہو گے میں تمہیں حاضر ملوں گا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ 3 مقام کیا کیا ہوں گے؟ کہا کہ ایک پل صراط کا، دوسرا میزان عمل اور تیسرا حوض کوثر۔ یہ 3 مقامات ہوں گے، تم جہاں تلاش کرنا چاہو میں تجھے مل جاؤں گا۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کہتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں آپ کو پل صراط کے راستے پر ڈھونڈوں اگر نہ ملے، آپ کو میزان عمل میں ڈھونڈوں نہ ملے، اگر میں آپ کو حوض کوثر کے پاس ڈھونڈوں نہ ملے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالیقین میری گنہگار امتی کے نامہ اعمال جب تولا جائے گا، میزان نیکی اور بدی کی کھڑی ہوگی تو ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا، میں وہاں جا کر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا پروردگار عالم میری گنہگار امتی کے اگر نامہ اعمال کم ہے تو اس میں نیکیوں کا اضافہ عطا فرما کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر دے۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اگر آپ کو میزان عمل میں نہ پاؤں تو پھر تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تلاش کر لینا میری امتی بھوکی اور پیاسی ہوگی، پریشان حال ہوں گے، ہر ایک یعنی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، میں حوض کوثر کے پاس ہوں گا، میری امتی بھوکی کو میں اپنے ہاتھ سے اپنے دستے قدرت سے یعنی دستے کرم سے میں حوض کوثر پلاتا ہوا نظر آؤں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پلاتا ہوا نظر آؤں گا۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میزان عمل میں نہ پاؤں، حوض کوثر کے پاس نہ پاؤں تو پھر تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ کہا کہ اس جگہ تلاش کر لینا جہاں پل صراط کا راستہ قائم ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، ہر ایک انسان کو اس راستے سے عبور کرنا ہوگا، پار کرنا ہوگا۔ اس راستے میں دونوں جانب یعنی اکڑے لگے ہوں گے، جنت ایک طرف جہنم ایک طرف، گنہگار جہنم کی طرف گرے گا اور نیککار جنت میں داخل ہوگا۔ اس راستے کے پاس میں سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کروں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری گنہگار امتی کو پل صراط کا راستہ آسان کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی جگہ جب نبی دعا کریں گے ہم گنہگاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے نبی کی دعا سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا اور ہمیں جنت میں داخل عطا فرما دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل جب پر بچھائیں گے تو پر کو خبر نہ ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ کیونکہ وہ راستہ ایسا ہوگا، اس راستے سے سب کو پار ہونا ہوگا، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنے آپ کو سدھاریے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کل میدان محشر میں آپ کے نیکی کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اور نبی سے اگر محبت کریں گے، نبی سے اگر دوستی کریں گے تو پیارے مصطفیٰ کل میدان محشر میں ہم گنہگاروں کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرے گا اے پروردگار عالم میری گنہگار امتی کو پل صراط کا چلنا آسان کر دے، راستہ آسانی کے ساتھ گزار دے، میزان عمل میں بھی نیکیوں سے بھر دیں گے، حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل جو سجائی گئی ہے اس محفل کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ جو شخص صدق دل سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جبل احد کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے۔ جبل احد پہاڑ ایک اونچا پہاڑ، معیاری پہاڑ ہے
اس کا مرتبہ کتنا ہے، لیکن اس پہاڑ کے برابر ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن لفظ چھوٹا سا ہے، 3 لفظ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، کوئی وقت نہیں لگتا ہے، کوئی لمحہ نہیں لگتا ہے، لیکن نیکیاں بہت ساری اس میں ہے، چھپی ہوئی نیکیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مومن مسلمانوں کو نماز 5 گنا سے محبت عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یعنی رب اللسان